السلام علیکم ایوری ون۔ ناول عشق میں تیرے، رائٹر سائے کرن، ایپیسوڈ نمبر 75 اینڈ 76۔ کازانشا دعا کو دیکھ رہا تھا جس نے اسے یہاں بلایا تھا۔ کیا ہوا ہے بچے؟ کازانشا نے اسے خاموش دیکھ کر کہا۔ بھائی وہ میں سوچ رہی تھی ایشل کے لیے ڈھولکی ارینج کرنے کا، تو آج شام میں کر لے، ویسے بھی شادی میں بہت تھوڑے دن تو رہ گئے ہیں۔ دعا نے کازانشا کو دیکھ کر کہا۔ ٹھیک ہے، جیسا تمہیں ٹھیک لگے، کازانشا نے مسکرا کر کہا۔ تو آج شام میں ہی نا بھائی؟ دعا نے مسکرا کر پوچھا۔ جی میرا بچہ، آج شام میں، کازانشا نے ہنس کر کہا۔ تھینک یو بھائی، دعا مسکرا کر بولی تھی اور اس کے گلے کے ساتھ لگی تھی۔ نورالایمان کمرے میں ریڈی ہو رہی تھی جب میجر حسین ملک اور کیپٹن ایان ملک اس کے کمرے میں آئے تھے۔ کہاں کی تیاری ہو رہی ہے؟ میجر حسین ملک بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ بتایا تو تھا آپ کو، ایشل بابی کی ڈھولکی ہے آج۔ نورالایمان نے مڑ کر میجر حسین ملک کو دیکھا تھا۔ اور یہ کب ہوا ہے؟ میجر حسین ملک نے اس کی پشت دیکھ کر کہا۔ صبح دعا کی کال آئی تھی، اس نے بتایا ہے۔ صرف لڑکیاں ہوں گی اس لیے میں نے سوچا آپ دونوں کو بتانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ نورالایمان نے اپنی ہنسی کنٹرول کی تھی۔ ان دونوں کی شکلیں دیکھنے والی ہو گئی تھیں۔ نورالایمان کیپٹن ایان ملک کے پاس آئی۔ آپ کو کس سے محبت ہو گئی ہے جو آپ کا منہ اس طرح بن گیا ہے؟ نورالایمان نے سینے پر ہاتھ باندھ کر پوچھا۔ کسی سے بھی نہیں، میں تو ویسے ہی کہہ رہا تھا۔ کیپٹن ایان ملک اس کے پوچھنے پر بکلاہٹ کا شکار ہو گیا تھا۔ اسے دیکھ کر میجر حسین ملک کو ہنسی آ رہی تھی۔ تو پھر ایسا منہ کیوں بن گیا ہے؟ نورالایمان نے ہنس کر پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا، کیپٹن ایان ملک نے برا سا منہ بنا کر کہا تھا۔ دعا سے دل تو نہیں لگا بیٹھے؟ نورالایمان نے ہنس کر پوچھا تھا۔ اس کے اس طرح کہنے پر کیپٹن ایان ملک نے اسے گور کر دیکھا تھا۔ سوری، نورالایمان اس کے گورنے پر بولی تھی۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ آج اس نے بلو رنگ میں شلوار قمیض ڈالی تھی۔ اسی رنگ کا حجاب اس نے کیا ہوا تھا۔ ہلکا سا میک اپ بھی آج اس نے کیا تھا۔ اس سب میں ہی وہ بہت زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اچھا مجھے ڈراپ کر دیں، ٹائم ہو گیا ہے تقریباً، نورالایمان نے ان دونوں کو دیکھ کر کہا۔ میں کر دیتا ہوں، میجر حسین ملک نے فوراً سے کہا تھا۔ اس کے کہنے کے بعد کیپٹن ایان ملک کچھ کہہ ہی نہیں سکا تھا۔ ایشل لائٹ گرین شلوار قمیض پہنی، پھولوں کے زیورات ڈالے، لائٹ سے میک اپ میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ دعا نے اسے تیار کیا تھا۔ اس کا حسن چار چاند لگ رہا تھا اس جوڑے میں۔ وہ خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ جب اسے محسوس ہوا کہ بالکنی میں کوئی آیا ہے، وہ فوراً سے بالکنی کی طرف گئی تھی۔ اس نے پردے دور کیے تھے تو میجر حسین ملک کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ شاک ہوئی تھی۔ میجر حسین ملک کمرے میں آیا تھا۔ ایشل کو دیکھ کر وہ ساکت ہوا تھا۔ اتنا حسن! آج وہ سچ میں سمپل میں بھی اس کے دل پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ مجھے بتایا نہیں آج تمہاری ڈھولکی ہے؟ میجر حسین ملک نے اسے کمر سے تھام کر اپنے قریب کر لیا تھا۔ اس بات کا مجھے خود بھی نہیں پتا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے دعا سے پتا چلا تھا۔ تو آپ کو کہاں سے بتاتی؟ ایشل نے جھکے سر کے ساتھ کہا۔ میجر حسین ملک نے اس کا جھکا سر اوپر کیا تھا۔ ایشل نے اس کی طرف دیکھا۔ یہ تو غلط ہے سراسر۔ شادی ہم دونوں کی ہے تو ڈھولکی بھی ہم دونوں کی ہی ہونی چاہیے نا؟ میجر حسین ملک نے برا سا منہ بنا کر کہا تھا۔ لڑکے شامل نہیں ہوتے پاگل، ایشل نے اس کے منہ بنانے پر کہا تھا۔ کیوں شامل نہیں ہوتے لڑکے؟ میجر حسین ملک اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے کیا پتا، ایشل نے کندھے اچکا کر کہا تھا۔ اچھا ویسے ابھی تھوڑی ہی دیر میں مجھے لینے کے لیے آ جانا ہے کسی نے، تو آپ جلدی کریں نا، ایشل نے میجر حسین ملک کو دیکھ کر کہا۔ اتنی حسین لگ رہی ہو تم، میرا تو دل ہی نہیں کر رہا جانے کا۔ میجر حسین ملک نے اسے تھام کر بیڈ پر بٹھایا تھا اور خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ میجر حسین ملک نے اس کی گود میں سر رکھ لیا۔ جانا تو پڑے گا نا احمر، ایشل نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنا شروع کیا تھا۔ ویسے میں تو سوچ رہا ہوں، میجر حسین ملک نے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں۔ اس بات پر اس نے آنکھیں کھول کر ایشل کو دیکھا تھا۔ کیا؟ اس کے خاموش ہو جانے پر ایشل نے پوچھا تھا۔ یہی کہ میں تمہیں بھگا کر لے جاتا ہوں، باقی یہ لوگ کرتے رہے یہ شادی کی رسمیں، میجر حسین ملک نے ہنس کر کہا تھا۔ اس کی بات پر ایشل بھی مسکرائی تھی۔
آپ کے یہ نیک خیالات بہت ہی برے ہیں، ایشل نے مسکرا کر کہا۔ میجر حسین ملک اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے ایشل کے دونوں گالوں پر نظر محبت سے لب رکھے تھے۔ اتنی پیاری کیوں ہیں آپ؟ میجر حسین ملک نے ہنس کر پوچھا۔ مجھے کیا پتا، ایشل نے کندھے اچکائے تھے۔ ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے کہ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ نورالایمان اور دعا ایک ساتھ کمرے میں آئی تھیں۔ تم دونوں کو اتنا نہیں پتا کہ نوک کر کے آتے ہیں؟ میجر حسین ملک ان دونوں کو دیکھ کر بول رہا تھا۔ وہ دونوں تو میجر حسین ملک کو یہاں دیکھ کر حیران ہو رہی تھیں۔ بھائی آپ یہاں؟ نورالایمان نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، تمہاری بھابھی سے ملنے آیا تھا، میجر حسین ملک نے اس کے حیران ہونے پر کہا تھا۔ ایشل سے تو آپ مل لیے بھائی، اب اگر آپ نہیں چاہتے کہ یہ ہم کسی کو بھی بتائیں تو لائیں 50,000 نکالیں۔ وہ فوراً سے یہاں سے جائیں، جس راستے سے آئے تھے اسی راستے سے۔ دعا میجر حسین ملک کے پاس آ کر بولی۔ توبہ توبہ دعا بیٹے، کتنی چالاک ہو آپ، میجر حسین ملک نے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا۔ یہ آنٹیوں والی اوور ایکٹنگ بند کریں بھائی، پیسے دیں اور جائیں، دعا نے ہاتھ آگے کیے ہوئے ہی کہا تھا۔ میں تو پیسے نہیں دینے والا، میجر حسین ملک نے بے فکر ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم بھی شور کر دیتے ہیں کہ دلہا صاحب اپنی دلہن کو دیکھنے آئے ہیں، دعا نے مسکرا کر کہا۔ ٹھیک ہے، جب تک آپ شور مچائیں گی، جب تک لوگ اکٹھے ہوں گے، تب تک میں یہاں سے نکل بھی چکا ہوں گا۔ میجر حسین ملک یہ کہہ کر بالکنی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دعا نے برا سا منہ بنا کر میجر حسین ملک کو دیکھا، اس کے بعد ایشل کو، اور بالکنی کی طرف گئی تھی، لیکن میجر حسین ملک اسے کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کا مطلب وہ صحیح کہہ رہا تھا، جب تک اس نے شور مچا کر لوگوں کو اکٹھا کرنا تھا، تب تک اس نے یہاں سے بھی نکل جانا تھا۔ وہ پلک جھپکا کر غائب ہونے کا ہنر رکھتا تھا۔ دعا واپس سے ان لوگوں کے پاس آئی تھی اور ایشل کو دیکھ رہی تھی۔ ویسے کتنا کنجوس ہے آپ کا میاں، دعا نے منہ بنا کر کہا۔ اس کے اس طرح کہنے پر نورالایمان اور ایشل دونوں ہی مسکرائے تھے۔ تو تمہیں کیا ضرورت تھی ان سے پیسے مانگنے کی؟ ایشل نے مسکرا کر کہا۔ اللہ جی، ابھی سے ان کی ہو گئی ہو، ابھی تو رخصتی بھی نہیں ہوئی ہے، دعا نے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا نا، بس کرو، اب چلو نیچے، نورالایمان نے مسکرا کر کہا۔ اس کے کہنے پر وہ دونوں ایشل کو لے کر نیچے چلی گئی تھیں۔ نیچے لاؤنج کو ہلکا پھلکا سا سجایا تھا، اتنا کچھ زیادہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی بہت پیارا لگ رہا تھا۔ پڑوس کی کچھ لڑکیاں آئی ہوئی تھیں اور دوسرا خاندان کی کچھ لڑکیاں تھیں۔ کل ملا کر 15 سے 20 لڑکیاں ہوں گی، ان میں دعا، نورالایمان، انوشے وغیرہ بھی شامل تھیں۔ کچھ لڑکیاں ڈول پر بیٹھی تھیں اور ڈول بجا رہی تھیں۔ کچھ لڑکیاں ڈانس کر رہی تھیں۔ نورالایمان ان سب کو دیکھ کر تالیاں بجا رہی تھی۔ اسے نہ ہی ڈول بجانا آتا تھا اور نہ ہی ڈانس کرنا آتا تھا۔ دعا اسے زبردستی کھڑا تو کر چکی تھی، لیکن پھر بھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ کچھ دیر تک ہلا گلا کرنے کے بعد وہ ایشل کو بیچ میں لے آئے تھے اور خود اس کے سائڈ پر سرکل بنا کر ڈانس کرنے لگے تھے۔ تبھی نورالایمان کا موبائل چھیننا شروع ہوا تھا۔ اتنے شور میں اسے موبائل کی آواز نہیں آ رہی تھی، لیکن سعدیہ بیگم نے اس کا موبائل دیکھا تھا اور اسے آواز دی تھی۔ جی مومانی، نورالایمان ان کے پاس آ کر بولی۔ موبائل بھی رہا ہے تمہارا؟ سعدیہ بیگم نے مسکرا کر کہا تو نورالایمان موبائل اٹھا کر دیکھا تھا۔ اس میں موبائل دیکھا تو کازان شاہ کی کالز آئی ہوئی تھیں۔ کازان جا کے پاس اس وقت جانا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی جب اس کے موبائل پر پھر سے کازان شاہ کی کال آنے لگی تھی۔ اس نے کال نہیں اٹھائی تھی، موبائل سائلنٹ پر کر دیا تھا۔ میں یہ دیکھ سکتا ہوں کہ موبائل تمہارے ہاتھ میں ہے اور تم نے میری کال نہیں اٹھائی ہے، اور اس کا انجام برا ہوگا اگر تم ابھی تھوڑی دیر میں میرے کمرے میں نہ آئی۔ کازان شاہ کا میسج دیکھ کر اس نے ادھر ادھر دیکھا تھا۔ وہ سیڑھیوں کے پاس ہی کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ نورالایمان نے فوراً سے اپنی نظریں واپس موبائل پر کی تھیں۔ اتنے لوگوں کے درمیان میں سے کیسے آؤں؟ نورالایمان نے میسج ٹائپ کیا تھا۔ یہ تمہارا مسئلہ ہے، میرا نہیں، کازان شاہ کا رپلائی آیا تھا۔ اس کے ایسے رپلائی پر نورالایمان کو غصہ آیا۔ اس نے دوبارہ سے سیڑھیوں کی طرف دیکھا۔ کازان شاہ اسے اشارہ کر رہا تھا۔ وہ بیچاری تو اب پھنس کر رہ گئی تھی۔ اس نے موبائل واپس سے رکھا تھا اور سب کے درمیان آ گئی تھی۔
اس کے ایسا کرنے پر کازان شاہ نے اسے غصے سے دیکھا تھا اور کمرے کی طرف چلا گیا۔ ابھی کمرے میں آئے اسے 10 منٹ ہی ہوئے تھے کہ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلنے پر بھی اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا تھا۔ وہ جیسے بیٹھا تھا ویسے ہی بیٹھا رہا۔ نورالایمان اس کے پاس آئی تھی۔ اس کے اس تیور کی وجہ بھی وہ جان گئی تھی۔ جی بتائیں کیوں بلایا ہے؟ نورالایمان اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اس وقت بلایا تھا، اب نہیں، کازان شاہ نے غصے سے کہا۔ توبہ قضا، آ تو گئی ہوں، نورالایمان نے منہ بنا کر کہا۔ تو نہ آتی، کازان شاہ نے منہ بنا کر کہا۔ آپ ضرور چاہتے ہیں کہ لڑائی ہو؟ نورالایمان اس کے پاس بیٹھ گئی تھی اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ جب میں بلا رہا تھا آئی کیوں نہیں؟ کازان شاہ نے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیکھ کر کہا۔ قضا، 10 منٹوں میں آپ کے پاس ہی تو ہوں، نورالایمان نے معصومیت سے جواب دیا تھا۔ اس کے اس طرح معصوم بننے پر کازان شاہ کو اس پر بہت پیار آیا تھا۔ ادھر آؤ، کازان شاہ اسے دور بیٹھا دیکھ کر بولا تھا۔ اس نے اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ نورالایمان اس کے قریب ہوئی تھی۔ کازان شاہ نے اپنی باہیں کھولی تھی۔ نورالایمان اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ جب جب تم میرے پاس ہوتی ہو، میرے قریب ہوتی ہو، میں بہت سکون محسوس کرتا ہوں۔ کازان شاہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنا شروع کر چکا تھا۔ آپ بھی میرے لیے میرا سکون ہے کازان۔ نورالایمان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ میری جان، آپ میری روح کا حصہ بن گئی ہیں۔ جلدی سے بڑی ہو، میں نے بھی شادی کرنی ہے، کازان شاہ اسے خود سے دور کرتا بولا تھا۔ اس کی ایسی بات پر نورالایمان مسکرائی تھی۔ کازان شاہ اس کے مسکرانے پر اسے محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ایسے ہی ہمیشہ مسکراتی رہا کرو میری جان، تمہاری اسی مسکان سے ہی تو کازان شاہ جیتتا ہے۔ کازان شاہ نے پھر سے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ کازان، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ نورالایمان نے کازان شاہ کے حصار سے نکلنے کی کوشش کی تھی، لیکن کازان شاہ نے اسے ایسا کرنے ہی نہیں دیا تھا۔ ڈر؟ کس بات کا میری جان؟ کازان شاہ نے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ جب سے میں نے بابا کو دیکھا ہے اس دن قوالی نائٹ پر، میرے اندر بہت عجیب سی بے چینی آ گئی ہے کازان۔ نورالایمان نے اس کے گرد مزید مضبوطی سے حصار باندھ لیا تھا۔ کازان شاہ نے بھی اس کا ڈر کم کرنے کے لیے اس کے گرد حصار مضبوط کیا تھا، تاکہ اسے لگے کہ اس کا کازان اس کے پاس ہے، بالکل پاس۔ میری جان، میں ہوں نا آپ کے ساتھ، تو پھر آپ کو کسی بھی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کازان شاہ نے ایک بار پھر اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھے تھے اور اسے اپنے سینے میں چھپا لیا۔ اس کی باتیں سن کر دل تو اس کا بھی بے چین ہو گیا تھا، لیکن وہ نورالایمان کو مزید ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ اپنی بے چینی کو چھپا گیا تھا۔ اس نے نورالایمان پر ظاہر ہونے نہیں دیا تھا۔ آپ کا بیٹا آپ کا انتظار کر رہا ہے، آپ کیوں نہیں سن رہی میری؟ میجر حسین ملک آج پھر وہی جگہ پر آیا تھا۔ کیا آپ کو نظر نہیں آتا میں کتنا تڑپ رہا ہوں آپ کے لیے؟ میجر حسین ملک نے ان کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ جلدی سے ٹھیک ہو جائے نا، آپ کو میں آپ کی بہو سے بھی ملانا ہے نا؟ میجر حسین ملک نے ان کے جھریوں پڑے ہاتھوں پر بوسہ دیا تھا۔ وہ سچ میں نہ جانے کب سے ان کے کوما سے واپس آنے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن شاید وہ تھی کہ انہوں نے بہت لمبا انتظار لکھ دیا تھا میجر حسین ملک کی زندگی میں۔ وہ جب بھی آتا تھا گھنٹوں ان کے پاس بیٹھتا تھا، یوں ہی ان کے ساتھ باتیں کرتا تھا۔ وہ ان کی باتیں سن کر روتی تھی۔ میجر حسین ملک ان کے آنسو صاف کرتا تھا۔ وہ انہیں سن سکتی تھی لیکن بول نہیں پاتی تھی، کوئی حرکت نہیں کر پاتی تھی۔ وہ یوں ہی ان کے پاس بیٹھا بولتا رہتا تھا اور وہ انہیں سنتی رہتی تھی۔ کیا ہوا ہے بھائی، آپ پریشان لگ رہے ہیں؟ میجر حسین ملک پریشان بیٹھا تھا۔ اس کو پریشانی میں دیکھ کر کیپٹن ایان ملک بولا تھا۔ بس بات ہی کچھ ایسی پتہ چلی ہے۔ میجر حسین ملک نے صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اسی وقت کمرے میں کازان شاہ بھی آیا تھا۔ وہ ان دونوں کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ سوری یار، تھوڑا لیٹ ہو گیا، کازان شاہ نے ان دونوں کو دیکھ کر کہا تھا۔ کوئی بات نہیں، میجر حسین ملک نے ٹیک ہٹا کر آنکھیں کھول کر کازان شاہ کو دیکھا تھا۔ کیا ہوا ہے، تم پریشان لگ رہے ہو؟ میجر حسین ملک کو دیکھ کر کازان شاہ نے بھی پوچھا تھا۔ یار بات ہی کچھ ایسی ہے، جب مجھے پتہ چلی میں خود بہت پریشان ہوا ہوں، میجر حسین ملک نے سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ ایسا بھی کیا ہو گیا ہے؟ کازان شاہ نے بھی سیریس ہو کر اس سے دیکھا تھا۔ شہزاد ملک نے نورالایمان کو اپنے پاس صرف اس کی جائیداد کے لیے رکھا ہوا تھا۔ اس نے نورالایمان کی شادی تم سے صرف اسی لیے ہونے دی
کیونکہ جب تک اس کی شادی تم سے نہ ہوتی تب تک اس کی جائیداد اس کے نام نہیں ہونی تھی۔ یہ کانٹریکٹ چھوٹی ماں کر کے گئی تھی۔ اب جب نورالایمان کی جائیداد اس کے نام ہو گئی ہے تو وہ اسے پھر سے ہم سے لینے کی کوشش کرے گا۔ میجر حسین ملک نے بہت سنجیدگی سے ان دونوں کو یہ بات بتائی تھی۔ تو اس کا مطلب اس کا اس دن قوالی میں آنے کا بھی یہی مقصد تھا؟ کیپٹن ایان ملک نے کچھ سوچ کر کہا تھا۔ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے کسی بھی چیز کی توقع کی جا سکتی ہے، میجر حسین ملک نے پریشان ہو کر کہا۔ اس کے علاوہ جس کیس پر ہم آج کل کام کر رہے ہیں اس کا کنیکشن بھی شہزاد ملک کے ساتھ جا کر بن رہا ہے۔ میجر حسین ملک نے سر ہاتھوں میں پکڑ لیا تھا۔ ہمیں دبئی جانا پڑے گا اس کیس کو اختتام تک پہنچانے کے لیے، کازانشا ان دونوں کو دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ ہاں، ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان میں صرف اس کی برانچ ہے، دبئی میں یہ سارا کام ہو رہا ہے، وہ بھی یہی کروا رہا ہے۔ میجر حسین ملک نے کازانشا کے پوچھنے پر اس کی طرف سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ شادی میں ہمیں سب سے زیادہ کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے، یہ نہ ہو ہم شادی میں اتنا مصروف ہو جائیں کہ ہمیں کوئی جانی نقصان نہ پہنچا دے۔ کازانشا کو اب نورالایمان اور اپنے بے چین ہونے کی وجہ معلوم ہو رہی تھی۔ احمر، کازانشا نے کچھ دیر کی خاموشی کو توڑا تھا۔ جی، میجر حسین ملک نے اس کی طرف دیکھا۔ میں چاہتا ہوں نورالایمان میرے پاس رہے، کازانشا نے اس کے دیکھنے پر کہا تھا۔ میرے فلیٹ میں وہ بالکل سیف ہے، کازان، تم بھی یہ بات بہت اچھے سے جانتے ہو۔ میجر حسین ملک اسے فکر مند دیکھ کر بول رہا تھا۔ جانتا ہوں، لیکن میں اسے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں، بہت زیادہ پاس، کازانشا نے میجر حسین ملک کو دیکھ کر کہا۔ تمہاری پریشانی کی وجہ میں سمجھ رہا ہوں کازان، لیکن میجر حسین ملک کے پاس الفاظ نہیں تھے، وہ کیسے خود کو جسٹیفائی کرتا۔ پلیز، مجھے ڈر لگ رہا ہے، کازانشا نے پریشانی سے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے ڈر کے آگے وہ بھی بے بس ہو کر ہاں کر بیٹھا تھا۔ لیکن ڈر تو میجر حسین ملک کو بھی لگ رہا تھا، کیونکہ وہ اس کی بہن تھی، اس کی جان تھی، اتنے سالوں بعد تو ملی تھی۔ انوشی نے امتیاز شاہ کو کال کی تھی، وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ نورالایمان اس کے اور کازانشا کے درمیان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جائے، چاہے وہ جیسے بھی جائے۔ اس وقت اس کی آنکھوں پر محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی، اسے بس کازانشا کو پانے کا جنون تھا۔ اسے اپنا یہ جنون پورا کرنا تھا، کازانشا کو اپنا بنانا تھا، خود اس حویلی کی بہو بننا تھا، اس سب کی مالکن بننا تھا۔ اس حویلی کی بہو بننا تو اس کا سپنا تھا، اگر اسے پورا ہو رہا تھا تو ایسے ہی صحیح۔ کازانشا سے دور ہوتے ہوئے وہ اپنے جذبوں پر قابو پا چکی تھی، لیکن جب اسے پھر سے دیکھا اتنا اس کے پاس رہ رہی ہے، اس سے اپنے جذبوں پر قابو کرنا اب مشکل ہو رہا تھا۔ السلام علیکم، اس نے مسکرا کر سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، امتیاز شاہ نے مسکرا کر سلام کا جواب دیا۔ کل آپ نے مجھے کال کی تھی، انوشی نے خود ایک نظر شیشے میں دیکھا تھا۔ ہاں، لیکن وہ کام تم نہیں کر سکتی، امتیاز شاہ نے طنزیہ ہنس کر کہا تھا۔ ارے بات تو سنیں، آپ کے فائدے کی بات ہے۔ انوشی کو اس کا طنز کرنا بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا، لیکن پھر بھی خود کو قابو رکھ کر بولی تھی۔ ہاں بولو، سگریٹ سلگا کر اس نے آہنگ دانتوں تلے دبایا تھا۔ کازان نورالایمان کو واپس حویلی لے آیا ہے، انوشی نے مسکرا کر بتایا۔ اس کی اس بات پر وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا، اتنی بڑی گڈ نیوز اس کے لیے۔ تو پھر کیا خیال ہے، امتیاز شاہ نے ہنس کر کہا تھا۔ میں آپ کی مدد کروں گی، لیکن وہ دوبارہ واپس نہیں آنی چاہیے، انوشی نے اپنے ناخنوں کو دیکھ کر کہا تھا۔ وہ ایک بار میری قید میں تو آ جائے، میں اسے جانے ہی نہیں دوں گا، امتیاز شاہ قہقہ لگا کر ہنسا تھا۔ دعا کچن میں کام کر رہی تھی جب نورالایمان اس کے پاس آئی تھی۔ دعا، نورالایمان کے ہاتھ میں دعا کا موبائل تھا۔ جی بھابھی، دعا نے اسے دیکھ کر کہا۔ یہ تمہارے فون پر بھائی کی کال کیوں آ رہی ہے؟ نورالایمان نے موبائل اس کے آگے کیا تھا۔ یہ سن کر دعا کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ مجھے کیا پتا کیوں آ رہی ہے، اٹھا کر پوچھ لو، دعا نے فوراً سے اپنا ڈر چھپایا تھا اور جلدی سے بولی تھی۔ السلام علیکم میری جان، نورالایمان نے کال اٹھا کر کان سے لگایا تھا، کیپٹن ایان ملک کی آواز آئی تھی۔ اس کا میری جان بولنے پر نورالایمان نے دعا کی طرف دیکھا تھا۔ کیا ہوا ہے محترمہ، آپ کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ کیپٹن ایان ملک اسے خاموش دیکھ کر پھر سے بولا تھا۔ کیونکہ محترمہ کی بھابھی بات کر رہی ہیں، نورالایمان نے ہر بات چبا چبا کر کی تھی۔
نورل ایمان کی آواز سن کر کیپٹن ایان ملک بکھلا کر رہ گیا تھا۔ گڑیا آپ؟ کیپٹن ایان ملک نے فوراً سے کال بند کی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا بات کرے۔ نورل ایمان نے کال بند ہونے پر موبائل دعا کو دیا تھا۔ کیا تھا یہ سب؟ نورل ایمان دعا کو کنفیوز دیکھ کر بولی۔ جب آپ بھائی سے محبت کر سکتی ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتی ایان سے؟ دعا نے فوراً سے یہ الفاظ کہے تھے آنکھیں بند کر کے۔ اسی وقت اشل بھی کچن میں آئی تھی۔ نورل ایمان اور اشل دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگی تھیں۔ ان دونوں کے اس طرح ہنسنے پر دعا انہیں پریشانی سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ دعا انہیں پاگلوں کی طرح ہنستا دیکھ کر بول رہی تھی۔ ہم تو پہلے ہی جانتے تھے، بس تمہارے منہ سے کنفرم کرنا چاہتے تھے، نورل ایمان نے ہنس کر کہا تھا۔ تمہارا ان کو یوں چھپ چھپ کر دیکھنا، ان کا تمہیں یہ کالز اور میسیجز، ہم تو کب سے نوٹ کر رہے تھے۔ اشل اس کے پاس آ کر بولی تھی۔ ہم سب سے آگے نکلی ہو، بتایا بھی نہیں، اشل اسے کندھا مار کر بولی تھی۔ دیکھو مجھے تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شادی تمہاری ہے تو تم یاد رکھنا کہ میں نے بہت زیادہ تنگ کرنا ہے جیجو کے نام سے۔ دعا نے اس کے انداز دیکھ کر فوراً سے کہا تھا۔ کتنے بدتمیز ہو تم، شرم نہیں آئے گی؟ اشل نے منہ بنا کر کہا تھا۔ بالکل بھی نہیں ڈیئر بابی، بلکہ ہمیں تو مزہ آئے گا۔ نورل ایمان نے بھی حصہ لیا تھا ان کی باتوں میں۔ کتنی چالاک ہو، ابھی تھوڑی دیر پہلے اسے پکڑنے کے لیے میری سائیڈ میں تھی، اب اس کی سائیڈ ہو گئی، اشل نے منہ بنا کر کہا تھا۔ ویسے کتنا انٹرسٹنگ ہے نا کہ آپ دونوں ہی میری بابی بنیں گی، نورل ایمان مسکرا کر بول رہی تھی۔ اور تم ہماری بابی، عمر میں سب سے چھوٹی لیکن بیوی کا شاہزادی کی، جو کہ ہم سب میں بڑے ہیں۔ کیا جوڑی ہے یار تم لوگوں کی، اشل نے اسے تنگ کرنے کے لیے کہا تھا۔ اس کی اس بات پر نورل ایمان کے گال شرم سے لال ہوئے تھے، وہ نظریں جھکا گئی تھی۔ اوئے ہوئے دیکھو تو صحیح، بائی کے نام پر کس طرح گال شرم سے لال ہو رہے ہیں۔ دعا نے بھی اسے چھیڑا تھا۔ لیکن شادیاں پھر بھی آپ دونوں کی پہلے ہونی ہیں کیونکہ میں سب سے چھوٹی ہوں، نورل ایمان نے بھی ہنس کر کہا تھا۔ اس کی بات پر وہ دونوں ہی اسے دیکھ رہے تھے۔ ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں، وہ دونوں ہی ایک ساتھ بولی تھی۔ ان کے اس طرح بولنے پر نورل ایمان تو حیران ہو رہی تھی۔